السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی 12 ربیع الاول کی خصوصی نشریات میں آپ کا میزبان سمیع خان آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس روشن باب کا ذکر اب ہم کریں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپائے مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل بنایا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ کے حسن و جمال کی حلاوتوں میں کھو سا جاتا تھا۔ بقول شاعر، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ انہیں آپ کی مہمان نوازی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کے شوہر تشریف لائے تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کچھ ان الفاظ میں بیان کیا۔ تصور کیجئے گا، میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ بہت حشاش بشاش تھا۔ چہرہ خوبصورت اور تخلیق عمدہ ہوئی تھی، آنکھیں سیاہ اور بڑی، پلکیں لمبی تھیں، آواز گونجدار، گردن چمکدار اور داڑھی گھنی تھی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، قد میں بہت میانہ روی تھی، دور سے دیکھو تو بہت باروب اور حسین و جمیل نظر آتے، اور جب قریب سے دیکھو تو کہیں زیادہ خوبرو دکھائی دیتے۔ ناظرین، اس حسین و جمیل تذکرے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور علماء کرام، ہمارے پیارے بھائی علامہ حافظ احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی، آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے اور گویا آپ کا سراپا مبارک بیان فرمایا اور عرض گزار ہوئے حضور کی بارگاہ میں یوں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یعنی آنکھ آپ سے حسین دیکھتی ہی کیسے کہ آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو اس طرح تخلیق فرمایا گیا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ایک سراپا مبارک بیان فرمایا اور اپنے عشق کا اظہار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سراپا مبارک کی اگر بات کریں، سراپا مطلب سر تا پا، پورا آپ کا جسم اقدس کی اگر ہم بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک ایسا سفید تھا کہ لگتا کہ چاندی کو ڈھال کر آپ کا جسم مبارک بنایا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی اور آپ کا جسم اطہر اتنا نرم تھا کہ ریشم کے کپڑے سے بھی زیادہ نرم تھا۔ یہ آپ کا جسم مبارک تھا۔ پھر اگر ہم مزید اس میں آگے چلیں تو علماء نے آپ کے جسم اطہر کی خوبی بیان کی ہے کہ آپ دھوپ میں چلتے یا چاندنی رات میں چلتے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ کا جسم اطہر تو دور، آپ کے کپڑوں پر بھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتا، کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ کسی مکھی نے کسی مچھر نے یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر پہ جوں کبھی گزر نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کا جسم مبارک تھا۔ قد مبارک کی بات کریں تو اللہ اکبر، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ پست، درمیانہ قد تھا۔
لیکن صحابہ کرام کے مجمع میں جب آپ ہوتے، کمال یہ تھا کہ قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن جب آپ صحابہ کرام کے مجمع میں ہوتے تو کوئی لمبا ہے، کوئی پست قامت ہے، لیکن جب صحابہ کرام کے مجمع میں حضور علیہ السلام موجود ہوتے تو سب سے لمبے حضور علیہ السلام ہی لگتے۔ یہ آپ کے قد مبارک کا کمال تھا کہ تھا تو درمیانہ، لیکن جب مجمع میں ہوتے تو سب سے آپ جو ہے وہ بلند و بالا نظر آتے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے مقدس بالوں کی بات کی جائے تو آپ کی داڑھی اور آپ کی زلفیں صحابہ کرام سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں، کل ملا کر 20 بال سفید تھے، یعنی عمر کے آخری حصے میں بھی آپ کے جو بال مبارک تھے وہ مکمل طور پر سفید نہیں ہوئے تھے، صرف 20 بال مبارک سفید تھے۔ اور آپ کے جو بال مبارک ہیں، منہ مبارک ہیں، ان کی 3 کیفیات علماء نے بیان کی ہیں صحابہ کرام سے روایت کر کے۔ ایک یہ کہ آپ کی جو زلف تھی وہ کان کی لو تک آتی اور کبھی کبھی شانوں تک آپ کے بال جو آتے، اور پھر اس کے علاوہ تیسری کیفیت یہ تھی کہ جب خطبہ حجۃ الوداع آپ نے جو ہے وہ دیا اور حجۃ الوداع آپ نے فرمایا تو اس کے بعد آپ نے اپنے بال جو ہے وہ کٹوا دیے، تو اس کے بعد جب آپ نے بال کٹوائے تو آپ نے ان بالوں کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ آپ کے بال کی 3 کیفیات تھی کہ لو مبارک تک اور پھر شانوں مبارک تک اور پھر آخری عمر میں آپ کے تمام بال جو ہے وہ آپ نے کٹوا دیے تھے۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ بال مبارک کی جو ہے وہ گفتگو تھی، اور آپ کنگھی بھی کرا کرتے تھے اور تیل بھی لگایا کرتے تھے اپنے بال مبارک پر، اور آخری عمر میں یہ بھی آتا ہے کہ بیچ کی مانگ بھی نکالا کرتے، تو یہ بھی جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جہاں تک آپ کے رخ انور کی بات کی جائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ چاندنی رات میں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، چاند اپنے جوبن پر ہے، میں کبھی حضور علیہ السلام کا رخ انور دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، میں سوچ رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، اور پھر بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے۔ چاند کے چہرے پر تو داغ ہیں، آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث مبارک ہے۔ اور حضرت برہ بن عازب، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا رخ انور کیا تلوار کی مانند چمکتا تھا؟ تو حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ نہیں، تلوار کی مانند نہیں بلکہ چاند کی مانند، کیونکہ تلوار تو لمبی ہوتی ہے نا، تو یہ روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو چہرہ انور تھا وہ گولائی میں تھا۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی اشارہ ہے کہ اگر تلوار سے تشبیہ دیں اور چاند سے تشبیہ دیں تو اس میں ایک فرق اور بھی ہے کہ جو چاند کی جو روشنی ہے نا، جو چاند کی چاندنی ہے، جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سکون سا ملتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ملاحت اس میں ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، بندہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا رخ انور بھی ایسا ہی تھا کہ جب اسے کوئی دیکھتا تو اسے سکون ملتا، وہ دیکھتا ہی چلے جاتا۔ لیکن یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب کوئی پہلی بار نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتا تو پہلی بار میں وہ روب میں آ جاتا، لیکن جب پھر دیکھتا رہتا تو اس چہرے کے جلوے میں گم ہو جاتا، اور وہ یوں نبی کریم علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرنے لگتا۔ اور پھر یہ تو ابھی ہم نے آپ کے منہ مبارک کی بات کی، آپ کی جسم اقدس کی بات کی، آپ کے رخ انور کی بات کی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو آنکھیں ہیں، اگر میں ان کی بات کروں، آپ کی چشمان مبارک کی، تو آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ آپ کی جو چشمان مبارک تھی اس کا کمال یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کا کمال تھا۔ اور ایک اور کمال آپ کی آنکھوں کا یہ تھا کہ وہ چیزیں جو نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے کہ خشوع، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارا خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں، یعنی وہ دل کی کیفیت جو نظر نہیں آ سکتی حضور علیہ السلام اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی آنکھوں کا کمال تھا۔ اور پھر آپ کے کان مبارک، ان کا بھی یہی کمال تھا کہ کوئی دور سے صدا دے، کوئی قریب سے صدا دے، نبی کریم علیہ السلام اس کی صدا کو سنتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ حلیہ مبارک تھا جو مختصراً میں نے بیان کیا۔ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے
حضور سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعریف و توصیف کون کر سکا ہے، اور کون صحابہ کے مجموعی اقوال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نتیجہ ایک ہی ملتا ہے کہ ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم حضور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک حضور کی طرف دیکھنے والا وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، ہے ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے اتنی کہ سرور کشور رسالت کے چہرے انور کو دیکھ سکے، کیونکہ ان کا چہرہ تو رب نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں صبح کا وقت تھا، نیم اندھیرا سا، میں سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور میں نے بسیار کئی بار تلاش کیا کہ سوئی مجھے مل جائے، لیکن سوئی نظر نہیں آئی مجھے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کریم علیہ تحیۃ و ثنا تشریف لائے اندر، اور جیسے ہی آپ اندر تشریف لائے آپ کے چہرے انور کی روشنی سے مجھے سوئی نظر آ گئی اور میں نے سوئی کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، قربان جائے سبحان اللہ۔ سرکار کے چہرے انور پر، اللہ اکبر۔ وہ بد نصیب تھے جنہوں نے ان کے چہروں کو دیکھا اور پیار نہیں کیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم تصورات میں سرکار کے غلامی کی حیثیت سے ان کے قدموں میں نثار ہوتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور تصور میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار کتنے حسین ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ انور ہے وہ بلا شبہ 14ویں کے چاند سے اس لیے زیادہ خوبصورت ہے کہ 14ویں کے چاند میں بھی کہیں نہ کہیں اندھیرا محسوس ہوتا ہے، لیکن سرور کشور رسالت کا چہرہ انور تو اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ جب بھی دیکھا 14ویں کا چاند ماند ہی رہا اس کے سامنے۔ واہ، حضور کے حسن کو کوئی بیان کر سکا؟ لم تلد النساء کو جو بھی قبلہ برادر محترم مفتی صاحب نے جو ابھی اشارہ کیا، کوئی کائنات میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ نے کتاب و حکمت کے ساتھ ایک ایسا روشن چہرہ پیدا کر دیا، اس طرح کی روشنی عطا کر دی کہ سوائے آمنہ کے اور عبداللہ کے اس گھر کے علاوہ کسی کو یہ نصیب ہی نہیں، کیونکہ خاتم النبیین ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضور کے نسبت کے ساتھ، حضور سے تعلق کے بنیاد پر بھی چہرے انور پر جو حضور جس کپڑے کو، جس رومال کو آپ استعمال کیا کرتے تھے تو ایک صحابی کو دے دیا آپ نے، اور صحابی ہے حضرت عبادہ بن عبد الصمد۔ بیان کرتے ہیں اس کے اندر کہ اس طریقے سے کہ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک یہ کہا کہ ہم اس رومال کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ رومال جو ذرا سا میلا تھا انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ اس کو تندور میں ڈال دو۔ تندور کی طرف ڈال دیا گیا، تندور میں ڈالا، اور اس رومال کو جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا رومال تھا آگ میں سے۔ اب آپ حیران ہوں گے، معجزات انبیاء میں حضور کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس رومال کو نکالا تو وہ چمک رہا ہے۔ کہا کہ حضور اپنے چہرے انور کو صاف کیا کرتے تھے، اور جب بھی ہمیں اس کی زیارت کرنا ہوتی ہے ہم اس کو اس میں آگ سے گزارتے ہیں تو یہ اور چمک جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں جیسے کہ بیان بھی کیا ہے، پیدائشی طور پر سرمگی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا حضور کے۔ اور پھر اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روایت بیان کی ہے، اور وہ حوالہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دن میں اشیاء کا ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اور دن میں دیکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے رات میں حضور کی آنکھیں دیکھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے، بعض عقل مند ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی سوال کرتی ہے کیسے ممکن ہے، آج کی دوربین طویل فاصلے تک رات کو دیکھ سکتی ہے، تو میرے نبی کی نگاہ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ سبحان اللہ۔ اس کا جواب تو بہت سادہ سا ہے۔ اس کے بعد جو حضور کی بھویں بہت باریک، بہت خوبصورت ملی ہوئی تھی، لیکن اس میں بھی ایک خوبصورتی کے ساتھ فاصلہ تھا، لیکن ملی ہوئی تھی، علماء نے لکھا۔ پھر اس کے بعد جو حضور کی بینی مبارک ناک، یہ کہا جاتا ہے کہ بہت حسین اور نمایاں تھی، اٹھی ہوئی تھی، لیکن اتنی اٹھی ہوئی نہیں تھی کہ جس سے چہرے انور کی خوبصورتی پر یا حسن پر کہیں فرق آئے۔ ایک
توازن تھا اس کے اندر. اللہ نے بنایا نا یہ حسن. حسن تو سارے بنائے سارے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن سے تنہا داری. پھر اس کے بعد پیشانی مبارک کشادہ تھی حضور کی, اور پھر حضور کے دہان مبارک. یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دہان لعاب, اس کی برکت یہ تھی کہ ایک عورت تھی, وہ گفتگو میں عام طور پر احتیاط نہیں کرتی تھی, بزبان تھی. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور کھا رہے تھے کچھ, تو اس نے کہا مجھے دے دیں. حضور نے عنایت فرمایا, اس نے کھایا. تو اس زبان کی برکت, اس لعاب دہن کی برکت کہ اس عورت نے گالیاں دینا چھوڑ دیں, بد زبانی چھوڑ دی, اور اس کی زبان سے سوائے پاکیزہ گفتگو کے کچھ اور ہوتا ہی نہیں تھا. تو اب بات کف دست کی بات کریں, حضور کے دست اقدس کی بات کریں, حضور کے چہرے انور کی بات کریں, تو شمال ترمذی نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر. میں یہ کہوں گا اپنے بہن بھائیوں سے کہ ضرور مطالعہ کریں. اتنی سی بات میں کہوں کہ حضور کی محبت کو تصور میں رکھیں, حضور کی سیرت کو زندگی میں رکھیں, اور حضور کی ذات اقدس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر زمین پر اس طرح سے رہیں جیسے حضور چاہتے تھے, تو سمجھے ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. ماشاءاللہ. ناظرین, اس عظیم پیکر حسن و جمال اور خلق عظیم کے تذکرے کے بعد میں صرف اتنا کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. دستے قدرت نے اجالوں میں شفق کو گھول کر رنگ کو بھی روپ کا ساما پہنچایا باہم. مرحبا صلی علی مولا شمائل آپ کے, ہو نہیں سکتے بیاں لکھے گا کیا اپنا قلم. حسن کی معراج ہے مولا سراپا آپ کا, دستے قدرت کا حسین شاہکار از سر تا قدم. اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے پیارے نعت خوان بھائی محمد انس قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خوبصورت کلام پیش کریں. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم,